ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج اس لیکچر میں ہم انگلش سی ایس ایس کے پاسٹ پیپر کے متعلق پڑھیں گے اور ان کے بارے میں ہم وضاحت کریں گے کہ ان کی جو سینٹنسز ہے ان کی کریکشن کس طرح سے ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس لیکچر میں سینٹنس نمبر 1، انکریکٹ۔ دس ہاؤس از built of bricks and stones. Correct. This house is built of brick and stone. اوپر والے جملے میں جو برکس یعنی جمع لایا گیا ہے، برکس کو بھی اور سٹون کو بھی، تو جو کریکٹ سینٹینس ہے اس میں بریک اور سٹون دونوں کو سنگولر لایا گیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ مفرد دلالت کل، یعنی ایسا لفظ جو مفرد ہو جو کل پر دلالت کرتا ہو، یعنی زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہو، تو ادھر بھی اس طرح کی سچویشن ہے کہ ایک سنگولر لفظ جو جمع پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک اینٹ زیادہ اینٹوں پر دلالت کرتا ہے یا ایک سٹون زیادہ سٹونز پر دلالت کرتا ہے، تو اس طرح اس جگہ میں بی ہے۔ جو کریکشن کیا گیا ہے، برکس کے بجائے برک اور سٹون کی بجائے سٹون، یعنی لفظ مفرد واحد آیا ہے، سنگولر آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر انکریکٹ۔ The climate of Pakistan is better than England. Correct sentence. The climate of Pakistan is better than that of England. یہاں صرف ایک لفظ کا اضافت آیا ہے جو لفظ that ہے۔ اوپر والے سینٹنس میں that کا استعمال نہیں ہے۔ that جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بھی اس کو کہتے ہیں اور ریلیٹیو کلاز والے پروناؤن بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کو یہ متعین کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن میں لے لیں، اگر ہم اس کو ریلیٹیو کلاز والی پروناؤن میں لے لیں، تو یہ جملے کی نسبت بتا دیتا ہے۔ یہاں انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان جو نسبت ہے اوپر والے جملے میں دیٹ نہیں، لیکن یہاں دیٹ نے نسبت بتایا ہے کہ پاکستان کا جو موسم ہے یہ بنسبت انگلینڈ کے اچھا ہے، تو ادھر دیٹ کا استعمال آیا ہے۔ تیسرے نمبر پر انکریکٹ۔ He swore by God. Correct. He swore on God. اس طرح کے سنٹنس میں نے 2009 کی پیپر میں بھی حل کیا ہے۔ اس میں بائی کے بجائے فرام تھا، تو یہاں بائی کا استعمال آیا ہے۔ تو جہاں بھی ہو اس طرح کی سچویشن، بائی ہو یا فرام ہو، تو ان کے بجائے پریپوزیشن آن کا استعمال ہوگا۔ تو کریکٹ سینٹنس جو ہے he swore on God۔ اچھا، چوتھے نمبر پر انکریکٹ۔ You ought to have regarded him your benefactor. Correct. You ought to regard him as your benefactor. اوپر والے جملے میں جو present perfect tense آیا ہے have regarded، تو have کو نکال لیا گیا ہے، یہاں to regard infinitive آیا ہے، تو اس وجہ سے have کا استعمال کریکٹ سینٹنس میں نہیں ہے، have کو نکالا گیا ہے ایک، اور دوسرا ریگارڈڈ جو ہے یہ ریگارڈ جو ہے اگر ہم اس کو ناؤن تصور کر لیں تو یہ اس کی جو دوسرا فارم ہے ورب کا، جس طرح دوسرا فارم ہوتا ہے اس طرح اسم کا نہیں ہوتا، لیکن ریگارڈڈ یہ غلط ہے، دوسرا مسٹیک یہ ہے۔ اچھا، تیسرا جو کریکشن کیا گیا ہے اوپر جملے میں یہ نہیں ہے، جو کریکٹ سینٹینس میں ہے یہ لفظ از ہے، یہ کنجنکشن ہے، اور از اور سنس یہ دونوں ریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو کریکٹ سینٹینس ہے you ought to regard
him is your benefactor. تو ایک تو have کو نکالا گیا، دوسرا regarded کے بجائے regard آیا، تیسرا conjunction is کا استعمال ہوا۔ ففتھ نمبر پر incorrect. My friend is very ill. I hope he will soon die. Correct. My friend is very ill. I think he will not survive. تو یہاں پہلا مسٹیک یہ ہے کہ اوپر والے incorrect سینٹینس میں فل سٹاپ کا استعمال ہے، اور نیچے جو کریکٹ سینٹینس ہے اس میں سیمی کالن کا استعمال ہے۔ سیمی کالن کا مطلب کنجنکشن کی طرح ہے، جس طرح کہ بٹ ہے، اینڈ ہے، لیکن فل سٹاپ یہ جملے میں بریک واقع کر دیتا ہے، اور سیمی کالن جو ہوتا ہے یہ اس کے برعکس ہے، یہ دو جملوں کو جوڑ دیتا ہے۔ ایک کریکشن تو یہ، اور دوسرا کریکشن یہ ہے آئی ہوپ کے بجائے آئی تھنک کا لفظ آیا ہے، آئی تھنک، تو ادھر امید کی ضرورت نہیں، ادھر خیال سوچ فکر کی ضرورت ہے۔ He will not survive، تو یہاں ڈائی کے بجائے not survive کا لفظ آیا ہے، تو ادھر جو کریکشن کیا گیا ہے یہ not survive سے کیا گیا ہے۔ سکس نمبر پر ہے incorrect. He is waiting for better and promising opportunities. Correct. He is waiting for promising opportunities. یہاں better اور and ان دونوں کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، اور صرف for promising opportunities آیا ہے، تو کریکٹ سینٹینس یہ ہے He is waiting for promising opportunities. تھرڈ نمبر پر ہے incorrect. When I shall see her, I will deliver your gift. Correct. When I see her, I shall deliver your gift. پہلے incorrect جملے میں جو بترتیب الفاظ ہے اس کو کریکٹ کیا گیا ہے، اس کو درست کیا گیا ہے۔ When I see her، تو ادھر پریزنٹ کی سچویشن ہے، تو اس کے بعد آئی کے جو اپنا صورت ہے شل، آئی کے ساتھ جو شل آتا ہے فیوچر کے لیے، اور ضرورت کے وقت جب ضروری کام ہو تو آئی کے ساتھ ول بھی آتا ہے، لیکن یہاں مناسب نہیں، یہاں اتنا ضروری نہیں، اس لیے ول کے بجائے آئی کے ساتھ اپنا شل استعمال ہوا ہے، آئی شل ڈیلیور یور گفٹ۔ وین آئی سی ہر، ادھر گفٹ کی اتنا ضرورت نہیں، جب میں اس سے دیکھوں تو میں آپ کی گفٹ کو ڈیلیور کروں گا۔ اچھا، سیونتھ نمبر پر incorrect. Many a sleepless night she spent. Correct. Many sleepless nights she spent. تو یہاں many جو quantifier pronoun جس کو کہتے ہیں، یعنی زیادہ تر یہ common noun کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ pronoun، اور دوسرا indefinite article بھی کامن ناؤن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ایک مینی آیا تو اس کا ایک جواز نہیں بنتا۔ انڈیپینڈنٹ آرٹیکل اے بی اور مینی بی، یہ دونوں مینی اور اے یہ کامن ناؤن کے بارے میں بتا دیتا ہے، اسم ناکرہ کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ جب ایک اسم ناکرہ کا ذکر ہو تو دوسرے اسم ناکرہ کا جواز نہیں بنتا، تو اس وجہ سے ایک کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے کریکٹ سینٹینس میں۔ تو جو کریکٹ سینٹینس ہے مینی سلیپلیس نائٹس شی سپینڈ۔ تو آج تک ہمارا لیکچر اتنا ہی کافی، تو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔